बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और उसमें गवाहों के बयानात हो रहे थे। आज आखिरी गवाह जो है नैब ने अपना करवा दिया है। आईओ था जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है। अब उनके गवाह जो हैं वो सारे आज ख़त्म हो गए। 35 गवाह जो हैं इसमें करवाए गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारी जो एविडेंस है उसका मौका जो है वो आएगा कि हम कौन कौन से गवाह लेकर आते हैं। समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है और समाअत से पहले मैं आपको बताऊं जो कि खान साहब ने भी ख़ास तौर पर कहा और बीबी साहिबा ने भी ख़ास तौर पर कहा कि आपने जाकर ज़रूर ये बात करनी है। पहली बात ये है कि लॉयर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हर्डल्स पेश की जाती हैं। कहा जाता है कि लॉयर्स आए ही नहीं हैं। हम 9:45 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान के वकील आए ही नहीं हैं। आपने देखा कि पीछे एक समाअत हुई, उस समाअत में यही कहा गया कि खान साहब के वकील नहीं पहुँचे, तो लिहाजा ये समाअत जो है मुलतवी की जाती है। तो इनका दिल यही है कि ऐसा मौका लेकर आएँ कि वकील बाहर मौजूद हों और ये कह दें कि वकील वहाँ पर आए ही नहीं, तो लिहाजा यकतरफ़ा कार्रवाई की जाती है। खान साहब ने आज भरपूर तरीके से रोस्टम पे खड़े होकर हमारे साथ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं सारे मामले को और लॉयर्स को जानबूझकर रोका जाता है, एक तजलील करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ वही वकील जो नैब के हैं उनको प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ी अंदर जाती है, वहाँ पर भी उनके लिए चाय और बड़े दस्तरखान और सारा कुछ लगा होता है। हमें पानी तक नहीं दिया जाता। ये बात उन्होंने बाहर आ कही कि आपने जाकर बताना है कि अब इमरान खान के वकला को भी, बीबी साहिबा के वकला को भी इस तरह से हिरासा किया जा रहा है या उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। घंटों के बाद, घंटे डेढ़ के बाद जो जाकर अंदर इजाज़त देते हैं। और आज बारिश थी, बारिश में सारे वकला यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म जो है वो वेट होती रही, लेकिन किसी को ये नहीं कहा गया कि आप इस कमरे के अंदर आ जाएं। तो ये आज किया गया है। और जो खान साहब ने मीडिया से बात की और मुख्तलिफ़ बातें की, उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे नोट करवाए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो DGI इश्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर खान साहब ने बात की है और उन्होंने कहा है कि माफ़ी की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगे जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे लोगों को के ऊपर जुल्म व सितम किया, ज़ख्मी किया, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी जो है एक सूरत में मांगूँगा, वो सूरत में कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएं। वो CCTV फुटेजेस के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन कोर कमांडर हाउस को या किसी जगह को आग लगाता हुआ नज़र आता है कि इसने आग लगाई है PTI के कारकुन ने, ये PTI का है, साबित हो जाता है उस CCTV फुटेजेस से, तो फिर मैं ज़रूर माफ़ी मांगूँगा और मैं उसको पार्टी से भी निकालूँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज जो हैं वो हाई कोर्ट से वहाँ से भी चुराई गई और जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट से अगवा किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो अगवा था, ये गिरफ्तारी नहीं थी, अगवा था, ये गैर कानूनी था। तो एक साबिक वज़ीर आज़म जिसके साथ अवाम की सपोर्ट है, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप इस तरह कॉलर से पकड़ कर, घसीट कर, तजलील करके ऐसे केस में ले जाएंगे जहां पर वो बेल के लिए वहां पर गया हुआ है। और वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जिसके घर में 14 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स हमला होता है, फिर 18 मार्च हमला होता है और घर जो है ज़मान पार्क में 14 मार्च को हमला होता है। तो वो रेंजर्स और वो जो एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माफ़ी वो मांगे जिनका कसूर है। हमारा कसूर ही नहीं है, हमें तो एक विक्टिमाइज़ किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल
ایک بندہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ تھا، جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی اس سے 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی، جو ہی اس نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا جو ہے وہ کرتا ہوں، تو فوراً ہی اسے چھوڑ دیا گیا، کہا گیا کہ یہ تو 9 مئی کی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ کیسا 9 مئی ہے جس میں ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ اسی لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر کردار سامنے آئیں گے، اصل قصوروار سامنے آئیں گے۔ تو اس صورت میں شاید اس سے پہلے یہ خبر چل چکی ہو۔ پھر قاضی فائز صاحب، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب وہ رول ادا کر رہے ہیں جو اس وقت جو یہ دوسرے ممالک خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے اوپر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری رہا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال رہا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، گرفتاریاں کی گئی، چھاپے مارے گئے، پریس کانفرنس کروائی گئی، اور وہ وہاں پر بیٹھے دیکھتے رہے، اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن نہیں لیتا جس کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ سارا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر اسے لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات کرے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کو ہم بارہ کہہ چکے ہیں، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پٹیشنز جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا وہ، ہماری پٹیشن فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن کی گئی وہ، ہماری پٹیشن جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے، خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، اور جتنی پٹیشنز ہیں وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی، کیوں نہیں کمیشن بنایا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وجہ جو میں نے پہلے بتائی کہ جب آپ ساتھ دے رہے ہو کسی کا تو اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا، تو لگائی جائیں۔ پھر جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں جو آج صورتحال ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ وہ حسینہ جس نے ملک کے اندر ظلم و جبر ایک پورے 14 سے 15 سال وہاں پر کروایا، پورے ایک جو ہے وہ اس سارے سالوں میں لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، اور اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے وہاں پر 300 اسٹوڈنٹس تھے ان کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بنگلہ دیش سے برتر ہے، اور یہی پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آج آسمانوں کو چھو رہے ہیں، آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے۔ بار بار انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ بار بار اجاگر کریں کہ لوگوں کے جو میرا وہ وہاں پر بتا رہے تھے کہ جو اوپر سیکورٹی والا تھا اس کا بل بھی کوئی پہلے 10,000 یا 15,000 آتا تھا، اس کا بھی 50 سے اوپر ہو گیا۔ تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حسینہ جو ہے وہ بھاگ گئی ملک چھوڑ کر، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے نام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میرا نام ECL میں ڈالیں، نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں، شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالیں، محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی ڈالیں اور میرا نام بھی ڈالیں، کیونکہ میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں، اور یہ بھاگنے والے ہیں۔ یہ بھاگنے والے اس سے ہیں کیونکہ یہ جو ظلم و جبر انہوں نے کیا ہے یہ اور نہیں چل سکتا، اور یہ بھاگیں گے، تو اس لیے ان کا نام بھی ڈالا جائے جن کے انٹرسٹ ہیں باہر، جو فوراً باہر بھاگتے ہیں، اور میرا نام بھی ڈالا جائے، اور پھر پتہ چل جائے کہ قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے، ملک میں کون رہنا چاہتا ہے، اور ڈاکہ چوری جو کی گئی ہے وہ چھپا کر کون بھاگنا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے بات کی حمود الرحمان کمیشن کی، کیونکہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ مجیب الرحمان کے حوالے سے آپ کا موقف پہلے یہ تھا اور اس کا تو جو مجسمہ ہے اس کو توڑا گیا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہی ہے کہ غدار کون تھا، اور اگر ایک بیٹی جو ہے وہ ظلم و ستم کرتی ہے کسی کے باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ریئیکشن میں لوگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا۔ پھر انہوں نے مینڈیٹ کی بات کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ آپ تو الیکشن کی طرح آپ تو مینڈیٹ ان کا قبول کر رہے ہیں یا اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ صورت میں کر رہے ہیں الیکشن کی بات، کیونکہ ان سے چل نہیں پا رہا اور انہوں نے بھاگنا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے
ہمارا مینڈیٹ واپس کی جائے۔ پہلا مطالبہ خان صاحب کا یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کو واپس کیے جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بتائیے گا کہ یہ جو سارا ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے، ایک پارٹی کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز، تمام ثبوت، تمام ایویڈنس، ہر چیز آن ریکارڈ لائی جائے۔ ایک ہی معاملے کے اوپر مختلف مقدمات میں امپلیکیٹ کر کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو شرم نہیں آ رہی، شرم کی تمام آپ حدیں پار کر چکے ہیں۔ آج کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیدہ جو خان صاحب کی باتیں تھیں وہ رکھی ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ ضرور کیجیے گا، اس کے اوپر میں بتاؤں گا۔ تھینک یو۔